ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر فقال الله تبارك وتعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون وقال الله تبارك وتعالى والذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات لعلهم ثم هم يصدقون وقال الله تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويؤمنون به وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے اپنی قدرت، اپنی مشیت، اپنے ارادے اور اپنی مخلوقات پر اپنی احسان سے یہ ساری کائنات بنائی اور اس کائنات میں انسان کو بسایا. اگر یہ سوال کیا جائے کہ کائنات کتنی بڑی ہے تو جواب یہ ہے کہ ابھی تک انسان مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کائنات کتنی بڑی ہے. آج کا زمانہ بہت علم کا، انفارمیشن کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تحقیقات کا زمانہ ہے. اس لیے تحقیقات کرنے والوں نے جب یہ معلوم کرنا چاہا کہ کائنات کتنی بڑی ہے تو انہوں نے اس اندازے پر لگایا. ان اندازوں سے وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے اتنی بڑی کائنات ہے. ان اندازوں میں سے ایک اندازہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک ایسا راکٹ جو 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 کلومیٹر اڑتا ہو، ایک ایسا راکٹ جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر اڑتا ہو، یہ راکٹ جب 4 ارب سال تک اڑتا رہے گا تو کائنات کا ایک راؤنڈ ہے. یہ اندازہ سائنسدانوں نے لگایا اور ہمارے کئی بزرگوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ان میں سے اس اتنی بڑی کائنات کے اندر صرف زمین اتنا بڑا حصہ ہے جس میں انسان کے زندگی گزارنے کی گنجائش ہے اور باقی پوری کائنات میں کہیں. یعنی اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی مگر کسی جگہ پر بھی انسان کی زندگی گزارنے کے وسائل نہیں رکھے. وسائل اگر رکھے تو صرف زمین میں رکھے. کیا ہے وہ وسائل؟ انسان زندہ تب رہے گا جب اس کو ہوا ملے گی. انسان زندہ تب رہے گا جب اس کو پانی ملے گا. انسان زندہ تب رہے گا جب اس کو غذائیں ملیں گی. انسان زندگی تب گزار سکے گا جب ہوا میں آکسیجن بھی ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہو، کاربن مونو آکسائڈ بھی ہو، اور ہوا کے اندر وہ گیسیں ہوں جو گیسیں انسان کی صحت کے لیے ضروری ہیں. تبھی انسان زندگی گزار سکے گا. اس سے زمین پر اس پوری کائنات میں بہت بڑے بڑے سیارے ہیں جو اس زمین سے لاکھوں گنا بڑے، بلکہ بعض سیارے کروڑوں گنا بڑے ہیں.
مگر وہاں پر نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ غذا ہے، نہ انرجی ہے، نہ زندگی گزارنے کے جو وسائل ہیں، کہیں کچھ نہیں ہے۔ صرف یہ زمین ایسی جگہ ہے جس زمین میں وہ تمام چیزیں رکھی گئی ہیں جو چیزیں انسانوں اور جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں دھوپ بھی چاہیے، اس میں گرمی چاہیے، مگر گرمی اتنی زیادہ نہیں کہ سارے جانور مر جائیں۔ اس میں ٹھنڈک بھی چاہیے، اور اتنی زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سارے جم جائیں۔ اس میں غذائیں بھی چاہیے، اور غذائیں ہونی چاہیے ہر مخلوقات کے نظام ہضم کے مطابق۔ ہر مخلوقات کیسی غذا چاہتی ہے جس غذا کے سہارے وہ زندگی گزار سکے، وہ تمام غذا ہونی چاہیے۔ کیڑے مکوڑوں کو الگ غذا، پرندوں کو الگ غذا، جانوروں کو الگ غذا، انسانوں کو الگ غذا، بیکٹیریا کو الگ غذا، وائرس کو الگ غذا، اور ان تمام کے لیے غذائی نظام سارا کا سارا صرف اس زمین پر ہے۔ اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اس کو آج کے ٹرم میں کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم صرف زمین پر ہے اور قاعدہ کہیں نہیں۔ یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو سسٹم چاہیے وہ سسٹم صرف زمین میں اور کہیں نہیں ہے۔ ان میں زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں کہیں نہیں ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایک بڑے منصوبے کے ساتھ صرف اس زمین کو ایسا بنایا ہے کہ جس میں انسان زندگی گزار پائے۔ اس لیے باقی دنیا میں کہیں انسان ہی نہیں، باقی دنیا میں کہیں نہ انسان ہے، نہ انسانوں کے لیے غذائی نظام ہے، نہ انسانوں کے لیے موسمی نظام ہے، نہ انسانوں کے لیے توالد کا نظام ہے، نہ انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ انسان ہے ہی نہیں دیکھتا ہو۔ تو صرف زمین میں انسان کو بسایا گیا ہے۔ اس زمین میں تمام وسائل پیدا کیے گئے، پھر اللہ نے اس انسان کو زمین میں بسایا۔ اب اس انسان کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیا کیا ہے اور وہ کیسے مہیا ہوں گے، اور دوسری چیز زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو دو چیزیں چاہیے، ایک زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے اور آئے گا کہاں سے وہ، اور دوسرے جب زندگی گزارنے کے لیے وسائل مہیا ہوں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے۔ اس زندگی گزارنے کے لیے سچا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، صحیح باتیں کون سی ہیں، غلط چیزیں کون سی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کاموں سے بچنا ہے۔ یہ دو انسان کی ضرورتیں ہیں۔ جب یہ دنیا میں انسان نے بسنا شروع کیا تو اللہ نے ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام کیا کہ تمہیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے، تمہارے جسم کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے وہ ساری ضرورت کی چیزیں میں نے مہیا کر دی ہیں، اور جسم کے باہر جن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے وہ ساری بھی میں نے تمہاری مہیا کر دی ہیں۔ تم کو پتہ بھی نہیں تھا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے۔ جب پتہ نہیں تھا تو تم دعا بھی نہیں کر سکتے تھے، تم مانگ نہیں سکتے تھے، تم اس کی طلب نہیں کر سکتے تھے، اس کے انتظار میں نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ تو مجھے معلوم تھا زندگی گزارنے کے لیے تمہیں کیا ہونا چاہیے، اور وہ ضرورت بھی میں نے رکھی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کا سورس کو میں نے رکھا۔ انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں آ کر میں زندگی تک گزار سکوں گا جب میری آنکھیں ہوں، آنکھوں کے اندر لائٹ ہو۔ انسان نہیں جانتا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے مجھے کان ہونے چاہیے، اور کان کے اندر سننے کا سسٹم ہو، اور سننے کے لیے باہر جو کچھ ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے۔ کان سے سننے کے لیے کہ کان ہونا کافی نہیں ہے، کان کے باہر ایک بہت لمبا سسٹم چاہیے۔ وہ سسٹم جب ہوگا تو کان سن سکے گا، ورنہ نہیں سنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چاند پر انسان کچھ نہیں سنتا ہے۔ وہاں دو آدمی آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک آدمی کو نظر آئے گا وہ ہونٹ ہلا رہا ہے، اس کی آواز ہی نہیں آئے گی۔ یہاں دنیا میں وہ سسٹم اللہ نے رکھا ہے، وہ ہماری آواز اس تک پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی، ورنہ کبھی ایسا ہوگا ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے گا، سنائی کچھ نہیں دے رہا۔ تو سننے کا نظام، دیکھنے کا نظام، سمجھنے کا نظام، یاد رکھنے کا سسٹم، یہ سارا باڈی کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اس انسان کی باڈی میں، جسم میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ ضرورتیں بھی پوری کی، پیدا کی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام بھی بنایا۔ مثلا دنیا میں انسان زندگی نہیں گزار سکے گا اگر اس کا میموری سسٹم نہ ہو، یعنی اگر اس کو چیزیں سننے، یاد رکھنے اور اس کے بعد ڈیسیژن لینے کا سسٹم اگر نہیں ہوگا تو انسان زندگی نہیں گزار سکے گا۔ تو اللہ نے اس کو میموری کا سارا سسٹم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی شکل یاد ہوتی ہے، اس کا نام یاد ہوتا ہے، اس کا قلم یاد ہوتا ہے، اسے جو باتیں کی ہوتی ہیں وہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مثلا آپ نے آج پہلی مرتبہ کوئی پھل کھایا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا،
تو اب جب پھل اس کو دیکھیں گے آپ، اس پھل کو جب آپ دیکھیں گے تو آنکھ اس کی شکل کو یاد رکھے، دماغ کو بھیج دے گی اس کی شکل ایسی ہے. ہو سکتا ہے یہاں ایک پھل نیا آیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں، وہ جو نیا آلو کی طرح سے پھل ابھی آیا ہے چند سالوں سے، اس کو کہتے ہیں آلو کی طرح سے کاٹ کر کے کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ڈریگن فروٹ. کیوی. کیوی چند سالوں پہلے نہیں تھا. مجھے یاد ہے جب مکہ مکرمہ میں نے ایک ہوٹل میں دیکھا تو میں نے لوگوں سے کہا یہ آلو کیوں رکھا ہے انہوں نے یہاں؟ تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ آلو نہیں، یہ میوہ ہے. میں نے کہا میوہ نہیں، آلو ہے. کہنے لگا یہ بھی کھلاتا ہوں. اب جس نے کاٹ کے جب کھایا تو تھوڑا میٹھا تھوڑا کھٹا لگا. میں نے کہا تو بڑا مزیدار ہے. کہنے لگے کہتے کیوی. اب وہ جو اس دن وہاں کھایا، یہاں کشمیر میں ابھی تک وہ نہیں آیا تھا. اس کے بعد جب پہلی مرتبہ جب آیا جو ہی تو دیکھا تو دماغ نہیں یاد تھا، ہاں یہ وہی ہے، شکل ویسی ہے، ذائقہ ویسا ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ دماغ میں اللہ نے ریکارڈ کرنے کا سسٹم رکھا ہے. آنکھ کے ذریعے سے شکل دماغ میں ریکارڈ ہو گئی، زبان کے ذریعے سے ذائقہ دماغ میں ریکارڈ ہو گیا، اور آئندہ سال ہر سال کے بعد جب میں اس چیز کو دیکھوں گا تو دماغ فائل کھل جائے گی اور کہا یہ وہی چیز ہے. اور سال ہر سال کے بعد جب میں اس چیز کو کھاؤں گا تو زبان وہ یاد دلائے گی یہ وہی ٹیسٹ ہے جو اس زمانے میں ٹیسٹ تھا. تو گویا اللہ تعالیٰ شاہ نے اس انسان کے لیے دونوں کی ساری چیزیں مہیا کی. انسان کو دنیا میں غذائیں کھانی ہیں. یہ غذائیں کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جائے گا، کیونکہ ایک ہی قسم کے جب غذائیں کھانی پڑیں گی تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک طرف سے تمام غذاؤں کا ذائقہ الگ الگ رکھا، اور دوسری طرف سے زبان کے اندر ذائقہ محسوس کرنے کا سسٹم رکھا. جب ہم کھاتے ہیں تو زبان محسوس کرتی ہے یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، میٹھا زیادہ ہے، نمک کیسا ہے. غرض ہے کہ زبان کے اندر اللہ نے ٹیسٹ محسوس کرنے کا سسٹم رکھا ہے، اور یہ اتنا بڑا وسیع نظام ہے کہ زبان تقریباً 10,000 ذائقے ریکارڈ کر دیتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے انسان کو دنیا میں بدبو اور خوشبو کا سامنا کرنا پڑے گا. اب کیسے پتا چلے گا یہ بدبودار چیز ہے خوشبودار ہے؟ اللہ نے ناک میں نظام رکھا ہے جو خوشبو کو محسوس کرتا ہے، بدبو کو محسوس کرتا ہے. جب بدبو محسوس کرتا ہے تو انسان سے دور ہو جاتا ہے، اور جب خوشبو محسوس کرتا ہے تو انسان کے قریب آ جاتا ہے. اس انسان کو چونکہ غذائیں کھانی تھی، یہ غذاؤں کے لیے اللہ نے باہر کا جو نظام بنایا وہ تو الگ ہے، خود باڈی کے اندر جو نظام بنایا وہ یہ ایک طرح سے زبان کے اندر ذائقہ رکھا. منہ کے اندر دعا پیدا کرنے کے لیے 6 جگہ چشمے جاری کیے. منہ میں دعا پیدا کرنے کے لیے 6 گلینڈز ہیں. ان 6 گلینڈ سے پانی نکلتا ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں، وہ منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے. اس کے بعد یہ غذاؤں کو چبانے کے لیے پورا کشر رکھا، اور وہ کشر جو ہے وہ دانتوں کے ذریعے سے غذاؤں کو ہم چباتے ہیں. لیکن چبانے میں بڑی پریشانی ہوگی، غذا ایک ہی جگہ چبائی جائے گی. اس کو اللہ تعالیٰ شاہ نے سسٹم بنایا کہ زبان اس لقمے کو گھماتی رہتی ہے اور دانت اس کو چباتے رہتے ہیں. زبان گھماتی رہتی ہے اور دانت اس کا نتیجہ سارا لقمہ چبایا جائے گا. اور مزید کی بات یہ ہے کہ زبان لقمے کو دانتوں کے نیچے لے آتی ہے، مگر زبان کو دانت کے نیچے نہیں آتی. اور اس کے لیے انسان نے کوئی ٹریننگ نہیں کی ہے، یہ اللہ نے نیچرل سسٹم رکھا ہے. یہ نیچرل سسٹم اتنا عجیب ہے کہ چھوٹا بچہ جب دنیا میں آتا ہے، چھوٹا بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اسے نہیں معلوم ہے مجھے کیا چاہیے، لیکن جو ہی ماں اپنی چھاتی اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے وہ فوراً چوسنا شروع کرتا ہے. دنیا کے انسان نہیں بتا سکتے کہ اس کو کون سکھا رہا ہے، سوائے اس کے ایمان والے کہے گا اس کو سکھانے والا اللہ. اور اگر اللہ اس بچے کو چوسنا نہیں سکھائے گا، دنیا کا کوئی انسان اس بچے کو چوسنا نہیں سکھا سکتا ہے، کیونکہ وہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، نہ اسے معلوم ہے. وہ رو رہا ہے تو اس کو رونے کا بھی پتہ نہیں کہ رو رہا، کیونکہ وہ اس عمر کا ہے. لیکن جو ہی ماں اپنی چھاتی اس کے منہ میں لگا دیتی ہے وہ چوسنے لگتا. اب جب وہ چوسنے لگتا ہے تو اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے پیٹ کے اندر دودھ کتنا پہنچا، کیونکہ وہاں پر میٹر لگا ہوا نہیں ہے. جیسے پیٹرول پمپ پر میٹر لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ دکھا دیتا ہے کہ گاڑی میں کتنا تیل چلا گیا. یہ بچہ جو دودھ دے رہا ہے وہاں کوئی میٹر لگا ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ بچے کے منہ میں کتنا دودھ چلا گیا. تو نہ ماں بتا سکتی ہے کتنا دودھ چلا گیا، نہ بچہ بتا سکے گا کتنا دودھ چلا گیا. ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بچے کی ماں کی چھاتی میں دودھ کم ہے یا زیادہ ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ چوستے ہوئے کتنا دودھ اندر لے گیا. اب کیسے پتا چلے گا میادے میں کیپیسٹی کتنی ہے؟ اللہ نے سسٹم بنایا یہ کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے، جن اس کا میلا بھر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے اور اس کے موت کو دکھ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کبھی دودھ تھوڑا سا زیادہ چلا گیا تو اللہ نے دوسرا سسٹم رکھا ہے کہ الٹی آ جاتی ہے اور وہ دودھ کبھی کچا واپس آئے گا اور کبھی پھٹا ہوا دودھ واپس آتا ہے. جب آپ لوگوں کے گھروں میں بچے ہوں گے یا جن لڑکوں کے ابھی نکاح نہیں ہوئے، شادیاں نہیں ہوئیں گی، جب تم شادیاں کرو گے اور تم آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بچے عطا کریں گے، پھر دیکھو گے سارے تجربات.
پھر یہ بچہ جو ہے تھوڑا سا جب بڑا ہوتا ہے تو یہ پہچاننے لگتا ہے، اور پہچانتے پہچانتے پھر یہ ہنسنا شروع کرتا ہے، پھر یہ رونا شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اچانک اپنی باڈی کو یہ کھجلانے لگتا ہے۔ اب اس کو کون سکھا رہا ہے کہ تمہاری باڈی کے اندر ایک کرائسس پیدا ہو گئی ہے، ایک پرابلم پیدا ہوئی ہے، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اس مسئلے کا علاج ہے کھجلانا، چنانچہ وہ کھجلاتا ہے اور بچہ کھجلا، اس کھجلانے کے لیے ناخن چاہیے، اللہ نے پہلے سے ناخن دے دی۔ چلیے صاحب ٹھیک ہے، اب یہ بچہ پورے جسم میں جہاں جائے گا وہاں کھجلائے گا، لیکن اگر اس کو اپنی آنکھ کو کھجلانا ہوگا تو بچہ کبھی ایسا نہیں کرے گا بلکہ وہ ایسا کرے۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ اللہ جب تم کو بچے دیں گے تو دیکھ لینا تمہارا بچہ یہ کر رہا ہوگا، یہ بھی کر رہا ہوگا، جب آنکھ کو کھجلائے گا تو ایسا کبھی نہیں کرے گا، وہ ایسا کرے اور کبھی یوں کرے گا، ہاتھ بند کرے گا۔ سوال یہ ہے اس کو کون ہاتھ بند کرا رہا ہے تجھے؟ اس انسان کی باڈی کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، اللہ نے سارا نظام بنایا۔ مثلا انسان کی باڈی کے اندر وٹامنز ہونے چاہیے، کیلشیم ہونا چاہیے، پوٹاشیم ہونا چاہیے، وہ بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پوٹاشیم جو ہے وہ 5 ڈگری سے اوپر نہیں جانا چاہیے، 3 ڈگری سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں اسی کے ذریعے سے۔ انسان کے خون کے اندر پلیٹلیٹس کتنے ہونے چاہیے اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں۔ انسان کو کیا کیا ہونا چاہیے سارا اللہ کے انسان کی باڈی کے اندر، بلکہ جیسے میموری سسٹم اللہ نے رکھا ہے ٹھیک اسی طرح سے بھولنے کا بھی سسٹم ہے کہ اگر انسان کو بھولنا نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کبھی کوئی شاک ہو گیا تو یہ بھولے گا ہی نہیں، اسی شاک میں لگا رہے گا۔ اللہ نے بھولنے کا سسٹم رکھا، یہ آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے، بڑھتا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی آگے چلے۔ تو بھولنے کا بھی سسٹم اللہ نے رکھا۔ غرض یہ کہ اس باڈی کے اندر جو کچھ ہونا، اس باڈی کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نظام عطا کیا، یہ اس کی ضرورت تھی۔ اس باڈی کے باہر کیا ہونا چاہیے اللہ نے وہ سب کچھ کیا۔ اس جسم کو کپڑا چاہیے، اللہ نے زمین سے کاٹن اگایا، جانوروں پر اون اگائی، اون سے گرم کپڑے بنیں گے، کاٹن سے ٹھنڈے کپڑے بنیں گے، انسان کی ضرورت پوری ہوگی۔ انسان زندگی نہیں گزار سکتا جب تک اس کو کھانا نہ ملے، اور کھانے کے اندر ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، اور کھانے کے اندر وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جو انسان کی باڈی کو چاہیے، کیلشیم، وٹامن، پروٹین، پوٹاشیم، آئرن، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے غذاؤں کے اندر۔ تو اللہ نے اناج، پھل، سبزیاں، دودھ، گوشت، یہ ساری چیزیں پیدا کی اس انسان کے لیے، تو باڈی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری سے پوری ہو رہی ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کے ذائقے الگ الگ رکھے تاکہ انسان کھاتے کھاتے تنگ نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل تنگ آ گئے تھے جب وہ من اور سلوا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، کہنے لگا خدایا یہ من اور سلوا اب ہم نہیں کھائیں گے، ہم تو وہی کھائیں گے، دال ہونی چاہیے، اور اس میں بگارا ہونا چاہیے، اور اس میں پیاز ڈالنی چاہیے، اور اس میں لہسن بھی ہونا چاہیے، اور مکی کی روٹیاں یا گندم کی روٹیاں ہونی چاہیے، بصل یہاں، پھول یہاں، عدس یہاں، وہی چاہیے۔ ہمیں یہ کھاتے کھاتے ہم تنگ آ گئے، حالانکہ بغیر کسی محنت کے غذائیں آ رہی تھی، کھاتے کھاتے تنگ آ گئے۔ تو انسان ایک چیز کو کرتے کرتے تنگ آ جاتا ہے۔ لوگوں کو گوشت کھانے کا شوق ہے، آپ لگاتار 3-4 دن تک گوشت کھاتے ہوئے دیکھے تنگ آ گئی ہے۔ کشمیریوں کو بڑا شوق ہوتا ہے میزبان کھانے کا، لیکن 2 دن کھایا، تیسرے دن کہتا ہے ایسا کام یہ بات ہوتی ہے۔ دلی والوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بریانی کھانے کا، یقین کھاتے ہیں 2-3 دن تک لگاتار بریانی کھائیں گے تنگ آ جائیں گے، اور پھر کہیں گے بھائی کہیں دال روٹی ڈھونڈو، اور دال روٹی کھائیں گے بریانی اپنی کھائیں گے۔ تو ایک غذا کھاتے کھاتے انسان تنگ آ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ پھلوں کے ذائقے الگ رکھے، سبزیوں کے ذائقے الگ رکھے، اناجوں کے ذائقے الگ رکھے، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، یہ میں نے جو تمہارے لیے بنائے ہیں ہر ایک کے ذائقے الگ ہیں، ایک سے ایک تم فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کس پھل کا ذائقہ زیادہ ہے، کس پھل کے فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ اناروں کی تفصیل پڑھیں گے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، سنتروں کی تفصیل پڑھیں گے تو حیران ہو جاتا ہے، سیبوں کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو حیران ہو جاتا ہے۔ پھر پھلوں میں کچھ ڈرائی فروٹ بنائے اور کچھ فریش فروٹ بنائے، ڈرائی فروٹ کچے بھی کھائے جائیں گے تو فائدے دیں گے، خشک کر کے کھائے جائیں گے تو الگ فائدے ہوں گے۔ سارا اللہ نے اس انسان پھر خطرہ تھا بیمار ہو جائے گا تو اس کو دوائیاں کھانی ہیں، تو دوائیوں کے لیے اللہ نے اس زمین کے اندر بڑا وسیع نظام کھڑا کیا ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دوا سازی، فارمیسی، دوا بنانے کا نظام۔ تو دوائیاں کیسی بنتی ہیں، اس میں معدنیات کیسے استعمال ہوتے ہیں، جانوروں کی باڈی کے اندر کون کون سی چیزیں نکالی جائیں گی جو دوا سازی میں کام دے گی، سبزیوں میں زمینوں کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکالی جائیں گی وہ کس دوائی میں کام دے گی، اس کا تجربات کیسے کیے جاتے ہیں، پہاڑوں میں کیا کیا
دوا سازی کا، فارمیسی کا ایک لمبا نظام اللہ نے کھڑا کیا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز نظام اللہ نے بنایا کہ یہ دنیا گندگیوں سے بھر جائے گی، یہ گندگیاں صاف کیسے ہوں گی؟ اس کے لیے اللہ نے بیکٹیریا بنایا۔ بیکٹیریا کا اتنا لمبا نظام ہے، کروڑوں قسم کے بیکٹیریا ہیں، وہ تو چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر تم نے بیکٹیریا دیکھ لیا جناب، تم کھانا پینا ہی چھوڑ دو گے۔ جب وہ بیکٹیریا دیکھیں گے چائے کے اندر، دودھ کے اندر، دہی کے اندر، گوشت کے اندر، روٹیوں کے اندر، ہاتھوں کے اوپر، حتیٰ کہ اپنے منہ میں، منہ بیکٹیریاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ سلام محمد رسول اللہ، سلام محمد رسول اللہ۔ 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا اگر مکھی تمہارے کھانے میں گر جائے تو اور ڈبو دو۔ اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانظروا، اگر مکھی تمہارے کھانے میں گر جائے تو اور ڈبو دو۔ فإن في إحدى جناحيه داء وفي أخرى دواء، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے کھانے میں، پانی میں، دودھ میں، چائے میں، کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو اور ڈبو دو، اس لیے کہ اس کے ایک پر کے نیچے بیماری ہے اور دوسرے پر کے نیچے بیماری کی دوائی ہے۔ یہ 1400 سال پہلا تھا۔ آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ مکھی کے ایک پر کے نیچے بیکٹیریا ہے اور دوسرے پر کے نیچے اینٹی بیکٹیریا۔ اسی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک بار کے نیچے بیماری ہے اور دوسرے بار کے نیچے شفا ہے۔ اگر اس وقت حضور لفظ بیکٹیریا استعمال کرتے تو صحابہ کرام کہتے حضرت یہ تو ہم کو سمجھ بھی نہیں آئی ہے بیکٹیریا کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی بات کہتے تھے وہ جو آج کے زمانے میں سمجھ میں ثابت ہو جائے، لیکن لینگویج استعمال کرتے تھے وہ جو اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی وہ لینگویج استعمال کریں گے جو اس لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن بات وہ کہیں گے جو بعد کی تھیوریوں کے ٹھیک مطابق ہو جائے۔ آج جب سائنسدان پوچھتے کہتے ہیں نا انسان کیسے بنتا ہے، تو کہتے ہیں صاحب انسان بنتا ہے مرد کا نطفہ اور عورت کا ایب، یہ دونوں جب جمع ہو جائیں گے تو جمع ہونے کے بعد پھر انسان بنتا ہے، کبھی لڑکا بنے گا کبھی لڑکی بنے گی۔ اس کے بعد پھر وہ سائنسدان یہ کہتے ہیں اور تقریباً طے ہے کہ تھیوری نہیں، فیکٹ ہے یہ کہ مرد کے نطفے میں دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں، ایک پارٹ کو کہتے ہیں ایکس، دوسرے کو کہتے ہیں وائی، اور عورت کے حصے میں بھی دو پارٹ ہیں، دونوں کو کہتے ہیں ایکس۔ یہ دونوں جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو یا تو ایکس پارٹ ٹکرائے گا اور وائی پارٹ فیل ہو جائے گا، اور یا وائی پارٹ ٹکرائے گا تو ایکس پارٹ فیل ہو جائے گا۔ اگر مرد کا ایکس اور عورت کا ایکس مل گیا تو لڑکی بن جاتی ہے، اور اگر مرد کا وائی اور عورت کا ایکس مل گیا تو لڑکا بن جاتا ہے۔ یہ آج کے سائنسدان کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کروموزوم کی تھیوری۔ ٹھیک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی عالم آیا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے ایک سوال میرا یہ ہے، یہ بتائیے ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کروموزوم کی تھیوری سمجھانے تو نہیں آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو جواب دینا ہے۔ اب اگر آپ جواب دیں گے وہ جو آج کے سائنس کے مطابق غلط ہو تو لوگ شور مچائیں گے نبی نے غلط جواب دیا، اور اگر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھاتے کروموزوم کیا ہوتا ہے اور وائی ایکس کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب نہ ہم یہ وائی جانتے ہیں نہ یہ ایکس جانتے ہیں نہ یہ کروموزوم جانتے ہیں، کہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ وہ تو ویسے بھی وہ جو ہے نون میں نقطہ نکالنے والے ان کے دشمن تھے اور ہر بات کا غلط مطلب نکال کے اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت وہ بات ارشاد فرمائی جو ان کی سمجھ میں بھی آ گئی اور آج کی تھیوری کے ٹھیک مطابق۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر بڑھ کر کے حملہ کر دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی بھائی آگے چلا جاتا ہے تو لڑکا بن جاتا ہے، اور کبھی عورت کا نطفہ بڑھ کر کے مرد کے نطفے پر آ جاتا ہے، یعنی ایکس آ جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے۔ یہی کروموزوم کی تھیوری، اور دنیا کے تمام وہ مسلمان جو ان تھیوری میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ہمارا نبی کسی کا شاگرد نہیں، 1400 سال پہلے وہ بات بیان کر رہے ہیں جو آج تمہارے کئی صدیوں کی محنت کے بعد ان کو سمجھ میں آیا، وہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کر۔ تو انسان کی باڈی کو کیا چاہیے وہ بھی اللہ نے رکھا، اور باہر سے اس کے لیے کیا آنا چاہیے وہ بھی اللہ نے رکھا۔ باہر سے اس کو غذائیں ہونی چاہیے، غذاؤں کا سارا نظام بنا ہے، پانی چاہیے، اس پانی کو کیسے جنریٹ کرنا ہے وہ بھی سارا نظام بنا ہے۔ انسان ہوا کے بغیر زندہ رہ نہیں سکے گا، اور ہوا نہیں، انسان کو آکسیجن چاہیے، یہ آکسیجن کیسے بنے گی، تیار کیسے ہوگی؟ تو درختوں کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس کے لیے کہ درخت جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں، غذا بناتے ہیں، پھر اندر اس کو آکسیجن میں بدل دیتے ہیں، آکسیجن میں بدلنے کے بعد پھر کچھ آکسیجن باہر بھیجتے ہیں، کچھ آکسیجن اندر رکھتے ہیں، وہ آکسیجن جو باہر بھیجتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم زندہ، اور وہ ایک
گیس کا 21% جو ہے وہ آکسیجن ہے اور باقی جو ہے وہ کاربن، اور 6 قسم کی گیسیں اس ہوا میں ہیں. ان 6 قسم کی گیسوں سے ہوا کام کر رہی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ شان بیلنس کرتے ہیں. ایک چیز کم ہونے دیتے ہیں تو ایک سارا اللہ نے نظام بنایا انسان کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنا. انسان کو ہوا لینی ہے، سانس لینا ہے. اس سانس میں گرد و غبار ہے. یہ گرد و غبار دماغ میں چلا جائے گا. یہ دماغ کو کیسے صاف کریں گے؟ تو اللہ نے صرف 2 نظام لگائے. نمبر 1 ناک کے اندر باہر رکھیں تاکہ جب انسان سانس لے گا تو گرد و غبار بالوں میں اٹک جائے گا. جسے جب یوں کرتے ہیں تو وہاں ہاتھ میں یوں آتا ہے، پھر کرتے ہیں یوں، پھر ہاتھ میں کچھ آتا ہے. ادھر سے اندر کے بعد اس گرد و غبار کو روک دیتے ہیں. یہ ہے فلٹریشن پلانٹ. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ بار اوپر، کوئی گرد و غبار اوپر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوسرا نظام لگایا. اتنا وسیع نظام، اللہ اکبر، اللہ کی قدرتیں کیا ہیں، کیا چھینک لانے کا نظام اللہ نے بنایا. انسان اچانک سانس کھینچتا ہے، پھر پریشر کے ساتھ سانس باہر آ جاتا ہے تو جو ناک میں چڑھا ہوگا وہ سارا باہر آ جاتا ہے. چنانچہ ایک بڑے سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر چھینک آنے کا نظام فیل ہو جائے تو انسان کے نامرد ہونے کا بھی خطرہ ہے. چھینک کا نظام فیل ہو جائے تو نامرد کیسے ہو جائے گا؟ وہ میں اس کا سمجھا نہیں سکتا، وہ لمبی بات ہے. کہ چھینک مجھے نہیں آ رہی ہے، ایک انسان کو چھینک نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے نامرد کیسے ہو جائے گا؟ اس کا یہ لمبا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دے. وہ ہمیں سائنس کا کلاس نہیں ہے، یہ نہ وہ پڑھنے کی چیز ہے. لیکن اللہ کا نظام یہ ہے، اس انسان کو جو کچھ چاہیے اللہ اس کو دے رہے ہیں. آگے چل کر مرد کو مرد بن کر کے کام کرنا ہے. اللہ اس انسان کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا کر رہے ہیں، یعنی سیکسول سسٹم، وہ ہارمونز، جس کے بعد یہ مرد بن کر کام کرے گا. اور مقابلے میں خاتون ہے، اس خاتون کو خاتون بن کر کے کام کرنا ہے. اللہ نے اس کے اندر وہ سارا سسٹم پیدا کر دیا. آگے چل کر کے ماں بنے گی، اس کے بعد آپس میں ملیں گے، اور ملنے کے لیے اللہ نے حکم بھی دیا اور ٹیسٹ بھی رکھا. اور ٹیسٹ کے لیے فرمایا غلط استعمال مت کرنا. اس کے بعد تمہیں آگے اولاد دے گی. اللہ کا اللہ فرمایا اللہ الخلق، اچھی طرح سے سنو، اس ساری تخلیق میرا. اس کو کہتے ہیں رب. رب کا مطلب ہر مخلوق کی ہر حالت میں جو کچھ چاہیے اسے مخلوق کو رب اسے عطا کر دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا. ماں کے پیٹ میں اس بچے کو کیا چاہیے دنیا میں کون فراہم کرے گا؟ اس کو ہڈیاں چاہیے، ہڈیوں کی سیٹنگ چاہیے، ان کی فٹنگ چاہیے، اس کو ناخن چاہیے، اس کو بال بھی چاہیے، اس کو رگیں چاہیے. تو یہ نہ انسان بنا سکتا ہے، نہ اندر بھیج سکتا ہے، نہ اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی طاقت ہے. صرف 9 مہینے کے اندر اس باڈی کے تمام سسٹم کو اندر بنا بھی دیتے ہیں اور فٹ بھی کر دیتے ہیں. اور اس طرح فٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان آتا ہے، کوئی انسان دنیا کے دوسرے انسان کی طرح نہیں ہے. ہر انسان بالکل الگ ہے. ہر انسان کا ڈی این اے الگ، ہر انسان کی شکل الگ، ہر انسان کے فنگر پرنٹ الگ، ہر انسان کے آنکھوں کا سسٹم الگ. اور اگر سمجھ میں نہ رہا تو سب کی ناکیں دیکھو، ناک سب کو ہے، ہر ایک کی ناک کا شیپ سب کی ناک کی الگ ہے. ہاتھ سب کے سامنے رکھو، سب ہر ایک کے ہاتھوں کی لکیریں الگ الگ ہوں گی. سب میں کھڑے ہو جاتے ہو، سب کے پاؤں دیکھو، ہر ایک کے پاؤں ایک ہی جیسے ہیں لیکن شیپ سب کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں ہوں جو تمہاری شکل بناتا ہوں ماں کے رحم میں. اور تمہیں ایسی شکل میں نے دی، تیری جیسی شکل اور دنیا میں نے کسی کو نہیں دی. تیری شکل بس تیری. ہر انسان اپنی شکل لے کر الگ آیا ہے. میری جیسی شکل دنیا میں بہت خوبصورت ہوں یا کم خوبصورت ہوں، بہرحال میری شکل سے میرے پاس ہے، میرا ڈی این اے میرے پاس ہے، میرے فنگر سے میرے پاس ہے، یہ اور کسی کے نہیں ہے. میں نے بڑے ڈاکٹر سے پوچھا کہ پاسبلٹی ہے دنیا کے تمام انسانوں کے فنگر جمع کرے اور یہ آپس میں ملتے ہیں؟ کیا لیکن نہیں. اس اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شکلیں لگائی ہیں کہ کسی کا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. یہ اللہ جل شانہ نے کیا نظام بنایا؟ انسان کی جسمانی نظام اور اس کی ضرورت پورا کرنے کا حساب سسٹم. یہ انسان تھک جائے گا تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے نیند. تو نیند کا نظام سارا بنا ہے. نیند کیا ہے، وہ کیسے آتی ہے، اس سے باڈی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، یہ اللہ نے نظام بنایا. اور نیند جب آتی ہے تو پتھروں پر بھی آتی ہے، اور نہیں آتی ہے تو جناب اے سی والے کمرے میں اور ڈبل ڈرامہ پر بھی نیند نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نیند نہیں لاؤں گا تو کرو گے کیا؟ کیا کر سکتے ہو؟ اچھا کمرہ بناؤ گے، اے سی لگاؤ گے، ڈبل بیڈ لگاؤ گے، اس پر ڈملر لگاؤ گے، اس پر ریشمی کور بچھاؤ گے، اس میں بہت اچھے پیلو لگاؤ گے. مگر نیند نہیں لا سکتے. نیند تو لینا، نیند تمہیں ٹھیک ہے صاحب، تمہیں دن بھی چاہیے، تمہیں رات بھی چاہیے. اس دن میں کیا ہونا چاہیے کہ دھوپ، لیکن وہ دھوپ اتنی آنی چاہیے کہ تم برداشت کر سکو. اس دھوپ میں نے وٹامنز رکھے ہیں،
دودھ میں انرجی رکھی ہے، مگر وہ انرجی تمہاری باڈی کے مطابق ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ ہو جائے گا تو تم بیمار ہو جاؤ گے، اور اگر کم ہو تو جب اچھا دودھ زیادہ تیز ہو جائے گا تو برداشت نہیں کر سکو گے. تو اللہ جل شانہ نے اس زمین میں موسم انسان کی صحت کے مطابق بنایا، بیلنسڈ موسم. نہ اتنی گرمی آئے گی کہ انسان جل جائے، نہ اتنی سردی آئے گی کہ انسان کی کلفی جم جائے، نہیں، بلکہ آرام کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے صاحب. اب انسانوں کو پانی چاہیے، یہ انسان کو بھی چاہیے، زمینوں کو چاہیے، پھلوں کو چاہیے، جانوروں کو چاہیے. یہ پانی کہاں سے آئے گا؟ ادھر سے پانی کا نظام یہ ہے کہ پانی اگر روک کر رکھیں گے یہ خراب ہو جائے گا. تو اللہ نے اس کے لیے پورا نظام بنایا. سردیاں آئیں گی، سمندر سے بادل اٹھیں گے تو فضا میں پہنچیں گے. فضا میں پہنچنے کے بعد چونکہ فضا میں ٹمپریچر مائنس ہے، اس لیے وہ بادل جو ہے وہ پانی بن کر فوراً برف بن جائے گا، مائنس اس کو برف بنا دے گا. اب یہ برف نیچے اترے گی تو پہاڑوں پر سٹاپ ہو جائے گی، پہاڑوں پر سٹاپ ہو جائے گی. اس کے بعد جب گھر میں آئیں گے تو یہ برف پگھلے گی، پگھلنے کے بعد پانی بن کر کے آئے گی. کھیتوں کو بھی سیراب کر رہی ہے، انسانوں کو بھی پانی مل رہا ہے، جانوروں کو بھی پانی مل رہا ہے. اور اگر 1 یا 2 سال تک برف گرنا بند ہو جائے تو آگے بات چلی جائے. ہم ابھی جب یہاں سے آ رہے تھے مجھے ایک دم خیال آ رہا کہ یہ چناب جا رہا ہے، ٹھیک، ملکوں کو سیراب کر رہا ہے، اور برف کی سردی ہم جھیل رہے ہیں. برف کی سردیاں ہم کو جھیلنی ہے پہاڑوں سے لے کر یہاں تک، اور اس کے بعد ملکوں کو سیراب ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے یا برف یہاں اتاری، خزانہ یہاں اتارا، اور وہاں سمندر تک پورے اس ملک کو، اگلے کو، اس سے اگلے والے کو سیراب کر رہے ہیں. وہ انتظار میں ہے وہاں سے پیچھے چناب آئے گا اور ہم اپنی کھیتوں کو سیراب کریں گے. سارا اللہ کا احسان. دنیا میں گندگی پھیل جائے گی، یہ زمین بسنے کے قابل نہیں رہے گی. اس کے لیے اللہ نے بیکٹیریا کا سسٹم شروع کیا کہ وہ بیکٹیریا کیونکہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں عام انسانوں کو. بیکٹیریا کا وسیع نظام ہے کہ جو چیز گندی ہو جاتی ہے بیکٹیریا کو کھا کر ختم کر دیتا ہے، پھر بیکٹیریا کو دوسرا بیکٹیریا کھا کر ختم کرتا ہے، پھر تیسرا بیکٹیریا کھا کر اس کو ختم کرتا ہے. مکھیوں کا ایک کام ہے گندگی کو صاف کر ختم کر دینا. غرض یہ کہ اللہ نے انسانوں کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے وہ سب کچھ رکھا ہے جس سب کی انسان کو ضرورت تھی، ورنہ انسان مانگ نہیں سکتا تھا کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. یہ سارا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا. اللہ فرماتے ہیں میں ہوں جس نے تم کو دیکھنے کو آنکھ دی، اگر میں نہیں دیتا تم کیا کرتے؟ میں وہ ہوں جس کو تم نے تم کو زبان دی جس سے تم بولتے ہو، اگر میں تمہیں زبان بھی دوں گا تم کیا کرتے؟ میں وہ ہوں جس نے تم کو سننے کو کان دی، اگر میں کان نہیں دوں گا تم کیا؟ کل اڑجتم اخذ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. تمہارا ہارٹ پمپنگ کر رہا ہے اور اس کے لیے نہ کوئی چارجنگ ہوتی ہے، نہ کوئی بیٹری لگی ہوئی ہے، یہ خود بخود پمپنگ کر رہا ہے. رات کو بھی کرتا ہے، دن میں بھی کرتا رہتا ہے، اور تم اپنا کام کرتے رہتے ہو. تم سوئے ہوئے ہو، ہارٹ اپنا کام کر رہا ہے، تم سوئے ہوئے ہو اور دماغ اپنا کام کر رہا ہے. انسان جب رات کو سوتا ہے دماغ اس وقت پوری باڈی پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے. مثلا مان لیجیے پاؤں پر مچھر آیا، اس نے پاؤں کو کاٹا، دماغ کو سگنل چلا گیا، انسان نیند میں ہی ہاتھ پہنچاتا ہے، پھر چلاتا ہے اور ادھر سے سوئے گا. وہ دماغ نیند میں بھی ہاتھ کو وہیں پہنچاتا ہے جہاں مچھر نے کاٹا ہو. انسان جو شنگت گھر نہیں بیٹھ دیتس پاک بزنس مئی مسئلہ، ٹھیک، یہ سویا ہوا ہے، نیندی میں یہ ہاتھ وہاں جائے گا، پھر کرے گا ایسے، پھر سوئے گا، پھر سوئے گا. یہ ہاتھ واپس وہیں جائے گا، کسی اور جگہ نہیں جائے گا. یہ سارا سسٹم والا میرے بھائی بہرحال یہ سارا نہیں سمجھانا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سامنے فرماتے ہیں تمہاری جسمانی ضروریات پورا کرنے کے لیے تمہیں جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا میں نے مہیا کر دیا ہے. میں نے تمہارے جانور بنائے، ایک جانور کا کام ہے دودھ دینا، اس کی باڈی کے اندر میں نے اتنا دودھ پیدا کر دیا ہے کہ اسے بچڑے کو بھی کافی ہو جائے گا اور تم کو دے دے گا، اس اپنی بچڑے کے بھی کا اور تم کو بھی دے دے گا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ سامنے بڑی حکمتیں رکھی ہیں. کیا اللہ کو معلوم تھا یہ خود غرض انسان گائے کا سارا دودھ نکال لیں گے اور اس کے بچڑے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. لہٰذا کیا کر کے اللہ جل شانہ نے گائے کو دودھ روکنے کا سسٹم دے دیا. لہٰذا جب اس کو دودھ نکالتے ہیں وہ دودھ روک لیتی ہے. اچھے ناگن وہ ناگن سے دور پانا وہ بچے بے گڑ کیونکہ اسے معلوم ہے خود غرض ہے میرا سارا دودھ نکال لیں گے، اور جب سارا دودھ نکالے میرا بچڑا دودھ بھوکا رہ جائے گا تو بیچاری وہ روک لیتی ہے دودھ کو. وہ اللہ نے اس جانور کے اندر بھی قوت ماسکہ رکھی ہے
سیم اسی طرح سے جس طرح سے ہم کو جب پیشاب کی ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ نے ہمارے جسم کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے کہ ہم اپنے پیشاب کو روک کر کے رکھتے ہیں کئی گھنٹے، اور صرف ارادے پر ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص روزانہ چھوٹے بڑے پیشاب کو کبھی کئی گھنٹے روک کر رکھتے ہیں۔ یہ روک کر رکھنے کا سسٹم اللہ نے باڈی کے اندر رکھا ہے۔ اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، نہ سکا بلڈ جو نہ ٹھان لگاؤ نہ دانت، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ارادہ کرنا ہے۔ ارادہ کی بنا پر ہمارا اندر کا سسٹم کام کر رہا ہے اور ہم پیشاب کو روک کر کے، بلکہ مرد یہ بھی کر سکتا ہے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا آدھا پیشاب کیا بقیہ آدھے کو روک دے اگر اسے نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ نے کیا کیا نظام بنایا انسان اندر، انسان کی باڈی میں خرابی ہو گئی، اس خرابی ہونے کا ایک نظام اللہ نے بنایا۔ اندر بلغم بنے گا، کھانسی آئے گی، بلغم باہر، پھر کھانسی آئے گی، بلغم باہر۔ اگر یہ کھانسی بھی آئے گی تو اندر سڑتے سڑتے ختم ہو جائے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کھانسی آنا بھی اللہ کا ایک مہربانی کا نظام، جیسے اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ سارا نظام چلا ہے باڈی کے اندر، باڈی کے باہر۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری تحقیقات تو غور کرو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میری قدرت کی نشانیاں تمہارے جسم میں، میری قدرت کی نشانیاں کائنات کے چپے چپے پر۔ اس کے بعد تم کیسے کہو گے اللہ کہاں ہے اور اللہ کون ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، پھر کتنا اپنی جسموں پہ تمہاری جسموں میں کیا کرتے ہو؟ اگر انسان سے پوچھا جائے ہاتھ کی انگلیوں کا فائدہ کیا ہے، جواب آئے گا ہاتھ کی انگلیوں کا فائدہ پکڑنا، اسی سے ہم پکڑتے ہیں، اور چار انگلیوں میں جتنی طاقت ہے تنہا انگوٹھے میں اتنی طاقت ہے، ادھر سے چار ادھر سے اکیلا ہے۔ اس کے بعد جب سوال کیا جائے گا پاؤں کی انگلیوں کا فائدہ کیا ہے تو اکثر لوگ کہیں گے کچھ بھی فائدہ نہیں، مگر انسان کا سارا اٹھنا اور بیٹھنا پاؤں کی انگلیوں، اور یہ سمجھ میں تب آئے گا جب پاؤں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، تب انسان کھڑا بھی نہیں ہوتا، بیٹھ بھی نہیں پاتا۔ جب تم سخت والا جوتا پہنو گے تم دیکھو گے کھڑا ہونے اور بیٹھنے میں کتنی مشکل ہے، اور یہ سارا انگلیوں پر ہے۔ اللہ جیسے اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ جسمانی نظام کی ضرورت پوری کی، اسی طرح سے اللہ نے دوسرا نظام میرے اس بندے کو اب زندگی گزارنی ہے، اس زندگی گزارنے کے لیے اس کو بتانا ہے کہ تجھے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، کون کون سی چیزیں تجھے کھانی ہے، کون کون سی چیز نہیں کھانی ہے، کیسا لباس پہننا ہے، کیسا لباس نہیں پہننا ہے، کس جانور کے ساتھ تجھے کیا کرنا ہے، کس جانور سے تجھے کون سا فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ نہیں کر سکے گا جیسے میں نے وہ نظام بنا ہے، ایسے یہ دوسرا نظام، یہ دوسرے نظام کو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نظامی ہدایت، پہلے کو کہتے ہیں نظام تقلید، دوسرے کو کہتے ہیں نظام ہدایت۔ اس نظام ہدایت میں اللہ نے کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، تاکہ انسان زندگی کا فائدہ اٹھائے، مگر نبیوں کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے وہ ہے اسی طرح یہ۔ اللہ فرماتے ہیں اچھی طرح سے سنو، کائنات میں نے بنائی اور کائنات کی ساری چیزیں میں نے بنائی، تم کو میں نے پیدا کیا، نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارے جسم کی ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، اور تمہارے لیے حکم، تمہارے لیے قانون یہ بنانے کا ہم مجھے تو میں اس کا میں نے اگر تمہاری آنکھ بنائی، مجھے حق کہنے کا تمہیں کیا چیز دیکھنی ہے، کیا چیز دیکھنی ہے۔ میں نے اگر یہ سارے جانور بنائے، مجھے کہنے کا حق ہے کون سے جانور کو تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے۔ بکرا بھی میں نے بنایا، بھیڑوں میں نے بنایا، کتا بھی میں نے بنایا۔ بکرے اور بھیڑوں کے بارے میں میرا حکم یہ ہے، بکرے اور بھیڑوں کے بارے میں میرا حکم یہ ہے، اس کا تم گوشت بھی کھا سکتے ہو، اس کا پیشاب اتنا گندا نہیں، اس کا منہ کا لعاب پاک ہے، کتا بھی میرا بنایا ہوا ہے، اس کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور اس کے منہ کا لعاب تمہارے لیے زہر ہے، حتیٰ کہ اگر کسی برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا تو 7 مرتبہ دھو، وہ بھی میرا بنایا ہوا، یہ بھی میں بتاؤں گا تمہیں کون سی چیز تمہاری مفید ہے۔ اور جانور اللہ نے پیدا کیا، اس جانور کی باڈی کے اندر گوشت بھی ہے، اس کے اندر خون بھی ہے۔ اللہ فرمانے خبردار خون مت پینا، یہ حرام کر دے گا تمہارے لیے۔ آج پتہ چلتا ہے خون اس وجہ حرام ہے کیونکہ خون انسان کے معدے کے سسٹم کے لیے زہر ہے۔ انسان خونخوار نہیں ہے، خونخوار جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھایا کہ تم اس جانور کو کیسے ذبح کرو گے، اور اس کے بعد خون سارا نکل جائے گا، اور اس کے بعد تمہارا جو گوشت ہے وہ فریش ہو جائے گا، اور سارا زہر اس میں نکل کر کے پھر تم گوشت کھاؤ گے، تمہارے مفید ہوگا۔ اور ذبح کرنے کا سسٹم کیا بنا ہے کہ گلا کاٹو گے، اور گلا کاٹنے میں پورا گلا نہیں کٹنا چاہیے، صرف 4 رگیں کٹنی چاہیے، تو اس کو چھوڑ دو، جتنا ہی تڑپے گا، جتنا ہی اچھلے گا، اتنا ہی سارا خون نکل جائے گا، اور جب سارا خون نکل جائے گا تو اس کا گوشت بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، لوگوں کو بڑا ترس آتا ہے جب جانور تڑپتا ہے، اور ترس سے بات ہے پتہ تکلیف رہتی، مگر سبحان اللہ
آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جس وقت جانور کے گلے پر چھری چلنے لگتی ہے تو پین محسوس کرنے کا سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تکلیف دماغ میں نہیں ہوتی، اس لیے بدن تڑپتا ہے، تڑپنا چاہیے، تبھی سارا خون باہر آئے گا، اور خون سارا باہر آئے گا اسی خون کو تو اللہ تعالیٰ شامل نکال رکھا ہے۔ کئی سال پہلے جرمنی میں سیمینار ہوا، وہاں بحث اس پر چل رہی تھی ماہرین کی کہ ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے، تو ساری قوموں نے اپنے ذبح کرنے کے طریقے بتائے۔ مسلمان بھی ایک تھا، اس نے کہا جناب ہمارے یہاں ذبح کرنے کا طریقہ یہ، جانور زندہ ہوگا، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر گلا کاٹیں گے اور وہ زندہ ہونا چاہیے، خون نکلے گا، تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور جب خون تڑپے گا وہ تو مر جائے گا، اس کے بعد گرم کھال اتارتے ہیں۔ انگریزوں نے کہا کہ نہیں صاحب اس کو شاک دینا چاہیے اور بے ہوش کرنا چاہیے، پھر اس کے پیس کرنے چاہیے۔ یہ سارا ڈسکشن ہونے کے بعد آخر میں سیمینار کا جو چیئرمین تھا اس نے اعلان کیا، کہتا ہے میں بہت تعجب کے ساتھ اور بہت خوشی کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ مسلمانوں کے نبی پروفیٹ محمد نے سکھایا۔ تو لوگ اعتراض کیا کیسے ہو گیا یہ کہ مزہ مارتا رہے بیچ میں؟ اس نے کہا اب پہلے سمجھو تم اسلام میں ذبح کرنے کا کنسپشن کیا ہے۔ اسلام میں ذبح کرنے کا کنسپشن یہ ہے کہ جانور کی باڈی کے اندر جو خون ہے، جو خون انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، اس خون کو الگ کر دینا ہے، اور الگ کرنے کے لیے یہاں سے گلا کاٹا، سارا خون جب نکل جاتا ہے تب جانور مرتا ہے۔ جانور کے مرنے کا کاز خون کا نکلنا، اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ صرف اسلام کے پاس ہے۔ باقی کوئی جھٹکا کرتے ہیں، کوئی ڈنڈے مارتے ہیں، کوئی پیس کاٹتے ہیں، کوئی شاخ لگاتے ہیں، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا اپنی مرضی ہے لوگوں کو کیا کیا کریں۔ میرے بھائی اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا نظام بنایا، اس ہدایت کے نظام کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری نبی جناب سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے زندگی گزارنے کے لیے جو ترتیب مقرر فرمائی ہے، وہ ترتیب انسان کی صحت کے بھی مطابق، انسان کے سماج کے بھی مطابق، انسان کی ضروریات کے مطابق، اور انسان کی جو نیچرل ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے مطابق۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام نیچرل بھی، نیچرل کا مطلب انسان کو کھانا چاہیے، اسلام نے کہا کھاؤ، انسان کو پانی چاہیے، اسلام کہتا پیو، انسان کو نکاح چاہیے، اسلام کہتا نکاح کرو، انسان کو کپڑا چاہیے، اسلام کہتا کپڑا پہنو، انسان بغیر مکان کے رہ نہیں سکتا، اسلام کہتا ضرور مکان بناؤ، انسان کو نکاح 2-3 چاہیے، اسلام نے کہا 4 نکاح کرو، مگر زناکاری مت کرو۔ انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائے، اسلام اس کو حرام کیا، انسان چوری کرے، اسلام نے اس کو حرام کیا، انسان دکھ پہنچائے، اسلام نے اس کو حرام کیا، حتیٰ کہ بہت ساری وہ چیزیں جن کے حرام ہونے کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام ہونا چاہیے، حلال اسلام نے پہلے حرام کیا، آج پتہ چلتا ہے اس کا نقصان ہے۔ یہ جو ہدایت کا نظام اللہ نے ہم انسانوں کو عطا کیا، یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو ملا، اور دنیا کے تمام انسان، ساری دنیا کے انسان، عقل مند سے عقل مند، تعلیم یافتہ سے تعلیم یافتہ، ڈگریوں والے جمع ہو کر کے اس سے بہتر نظام نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ مثلا وہ جانوروں کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کون سا جانور انسانوں کے لیے الاؤ کریں گے اور کون سا جانور انسانوں کے لیے بین کر دیں گے۔ چائنا کے لوگ ہر جانور کھاتے ہیں، وہ کتے کو بھی کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو بھی کھاتے ہیں، بچھو کو بھی کھاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری قوم میں وہ کہتے ہیں کوئی جانور کھانا ہی نہیں چاہیے، حالانکہ جانوروں کے گوشت کے اندر پروٹین ہے اور انسان کی باڈی کو پروٹین کی ضرورت ہے۔ تو بیلنس کیا ہے اسلام محمد رسول اللہ۔ وہ جانور جن جانوروں کے اندر سبعیت ہے، درندگی ہے، اور وہ جھپٹ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان تمام جانوروں کو اللہ کے نبی نے حرام کیا۔ اگر یہ جانوروں کا گوشت کھائیں گے درندے بن جائیں گے، اور وہ والے جانور جو درندے نہیں ہیں، جیسے گائے درندہ نہیں ہے، جیسے بکری وہ درندہ نہیں ہے، جیسے بھیڑ وہ درندہ نہیں ہے، وہ اس لیے دوسرے جانور کو دبوچ کر نہیں کھاتی ہے، وہ تو گوشت سے دور رہتی ہے، تو اللہ نے ان جانوروں کو گوشت حلال کیا۔ جن جانوروں میں درندگی ہے، جیسے بلی، یہ اس کو گوشت نہیں کھانا، تم بھی درندے بن جاؤ گے، اور بلی کے سیم ہوتا ہے خرگوش، اس کے اندر درندگی نہیں ہے، تو میں خرگوش کو گوشت کھا سکتا ہوں۔ جنگلی جانوروں میں ایک جانور ہے وہ خون چوستا ہے، ہماری حرام ہے، اور جنگلی جانوروں میں ایک جانور وہ بھی ہے جو خون نہیں چوستا ہے، وہ ہرن ہے، وہ نیل گائے ہے، وہ حلال ہے۔ اسلام کے ہر حکم کے پیچھے فلسفی، اسلام کے ہر حکم کے پیچھے بہت بڑی بڑی لاجکیں ہیں، مگر وہ طویل عرصے کے پڑھنے کے بعد تب سمجھ میں آتی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو اللہ نے دین ہدایت عطا فرمائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو ملی، اور انسانوں کے ذریعے ہوتے ہوتے ہم تک یہ اللہ کا دین پہنچا ہے۔ اب ہم کو اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ میرے بھائی،
ہماری حالت کیا ہے اس وقت؟ ہماری حالت یہ ہے کہ اس دنیا میں ظالموں کی لسٹ اگر بنائی جائے گی تو نمبر 1 پر مسلمان ہیں، اور وہ اس لیے ظالموں کی لسٹ میں نمبر 1 پر آئیں گے، اللہ نے سب سے مقدس ترین دین ان کو دیا کہ اس کو پڑھنے کو تیار نہیں، اس کو سمجھنے کو تیار نہیں، اس پر چلنے کو تیار نہیں۔ اور دوسرا بڑا ظلم یہ ہے کہ دنیا کی قوموں کی امانت ہے ہمارے پاس، وہ دنیا کی قوموں تک پہنچانے کو تیار، بلکہ اتنا ہی نہیں، اب مسلمان وہاں تک پہنچ گیا ہے وہ کہتا ہے خدا کہیں ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے قرآن کو کتاب ہی نہیں، یہاں تک مسلمان پہنچ گیا وہ کہتا ہے نبی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مگر محمد آج ہی میں نے تقریباً 4 فون ایسے سنے جن میں مسلمان گھروں کے پیدا ہونے والے بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم نہیں خدا کو مانتے، ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم اتیسٹ بن گئے، ہم بے کہتا بن گئے اور بے کہتا بن گئے۔ محمد یہاں تک پہنچ، یقیناً آج کے مسلمان ظالم ترین لوگ، اور ظالم اس لیے ہیں ہم اس دین کو نہ پڑھنے کو تیار ہیں اور نہ اس دین پر چلنے کو تیار ہیں، نہ اس دین کو سیکھنے کو تیار ہیں، اور نہ دنیا کے قوموں تک اس کو پہنچانے کو تیار ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور ظلم اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو میرے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرے، اور وہ دوسرے جو ہیں وہ 2 ہیں، کچھ تو مسلمان ہوں گے، کچھ اسلام سے باہر کے لوگ ہوں گے، ان تک بھی میرا دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اپنوں تک دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنوں تک دین پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ایمان والے بھائیوں سے کہنا ہے کہ تم ایمان والے ہو، دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر سچا راستہ تمہارے پاس نہیں ہے، سچا راستہ نہیں ہے تو تم ناکام ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، سچا راستہ ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائی عجیب بات، اللہ اکبر، عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے مسلمان دین دنیا کی دوسری قوموں تک پیش کرنے کے لیے کوئی سسٹم اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، لیکن اسلام خود بخود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چنانچہ ابھی چند دن پہلے میں نے کتاب پڑھی اور وہ بھی مدینہ طیبہ سے لائی، اس میں زیادہ لکھا ہوا تھا امریکہ میں اتنے لوگ مسلمان بنے، برطانیہ میں اتنے مسلمان ہو رہے ہیں، لڑکیاں اس طرح اسلام قبول کر رہے ہیں، فوجی جنرل اس طرح اسلام قبول کر رہے ہیں، سکالر نے اس طرح سے اسلام قبول کیا، اور ان کے کمنٹس اس میں آئے میں کیوں مسلمان بنا، اسلام کی کون سی چیز مجھے پسند آئی، اسلام کی کس چیز کی بنا پر متاثر ہو کر اسلام کے، وہاں مسلمان کوئی نہیں ہے جو ان کو دین کی دعوت دے، اسلام خود ان کو دین کی طرف بلا رہا ہے، اور جو بھی اسلام کو پڑھتا ہے وہ دم متاثر ہو کر کے کہتا ہے جیسا اس میں لکھا ہوا تھا۔ ایک شخص سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہینڈ واشنگ کی تھیوری پڑھ۔ اس سے پوچھا گیا جناب ڈیٹیل بتائیے، کہا جب کووڈ آ گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ سینیٹائزر استعمال کرو اور ساتھ میں ہینڈ واشنگ کرو، ہینڈ واشنگ کا مطلب کئی مرتبہ دن میں ہاتھ دھو اور صابن سے ہاتھ دھو، شیمپو سے ہاتھ دھو، سینیٹائزر مت لگاؤ ہاتھوں میں بار بار۔ ایک مسلمان نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ہینڈ واشنگ کے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نبی تو پہلے ہم کو سکھا چکا ہے، ہم دن میں 5 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ہم کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ہم دن میں کئی مرتبہ اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کرتے ہیں، ہم شام کو پیشاب کرنے جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مسواک کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے پہلے ہی سکھایا۔ وہ کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ نبی کون ہے ان کا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے آپ کے نبی؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اب کہاں ہیں، وہ تو بہت پہلے تھے۔ اس نے پوچھا پہلے کب تھے؟ اس نے کہا تقریباً 1500 سال پہلے۔ وہ کہتا ہے 1500 سال پہلے ہینڈ واشنگ کا سارا سسٹم تمہارا نبی تمہیں سکھا چکا، جو آج میڈیکل کے SOPs بارے ہم سکھا رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے کہا یقیناً وہ سچا انسان رہا ہوگا اور اسے بڑے اسلام کو۔ اور پرانے زمانے میں آپ اور زندہ ہے، بہت مشہور علاقہ ہے امریکہ کا نیو جرسی، وہاں کا رہنے والا، کتاب میرے پاس موجود۔ راز ہے کہ اسلام خود انسانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مگر مسلمان نہ خود دین پر چلنے کو تیار، اور نہ دین کو عمل کرنے کو تیار، نہ دین کو سیکھنے کو تیار، نہ دین پر قربانی دینے کو تیار، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اگر ہمارا مسلمان نوجوان یا ہمارا مسلمان بھائی دین سے دور ہو جائے ہمیں کوئی دکھ بھی نہیں۔ میرے بھائی ہماری حالت اس وقت یہ ہے، ایک ایک طبقے کو اگر دیکھیں گے، ہمارے دفتروں کا نظام کام چوری اور رشوت سے ڈوبا ہوا، ہمارے بازاروں کا نظام ملاوٹ، نقلی دوائیں، غلط چیزیں، غلط ریٹ، جھوٹی قسمیں، گویا یہ مسلمانوں کا بازار ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کا بازار وہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی اس بازار میں آتا تھا مسلمانوں کا کاروبار دیکھ کر کے وہ اسلام قبول کرتا تھا،
मलेशिया में ताजिरों के जरिए से काम फैला, और आज भी जब कोई ताजिर दयानतदार होता है उसकी दयानतदारी की तिजारत लोगों के सामने आने की दावत देती है। तो उसी किताब में मैंने पढ़ा कि एक अमेरिकन दम्माम या अरब के किसी शहर में मुलाजमत करने के लिए आया, वो दुकानदार के पास गया, वो चीज उसने खरीदी, दुकानदार ने उस चीज पर जब देखा बिल तो उसने लिखा 1095 रियाल, उसने पर्चा दे दिया, बिल का पर्चा 1095 रियाल लिया। वो चीज देकर बाहर आया तो सोचने लगा कितनी महंगी इसने मुझे ये चीज दी, ये तो इतनी 1095 रियाल की नहीं है, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगी इसकी दुकान पर। चला गया चीज देकर के। जब वो चीज देकर के चला गया तो ये दुकानदार सोचने लगा कि मैंने चीज कितनी की बेची। उसने जल्दी एक पीस निकाला, उस पर लिखा हुआ था 195 रियाल। तो ये परेशान हो गया कि मैंने 195 रियाल की चीज 1095 रियाल में बेची है, मुझे गलती होगी, मैंने बीच में नुकसान लगाया। बस परेशान हो गया, खुदाया मैंने कस्टमर को धोखा दिया है। उसी वक्त पैसा निकाला, कहा या अल्लाह मैं सदका करूंगा, कस्टमर वापस आना चाहिए। नियत कर लिया अगर कस्टमर वापस आ गया तो मैं उसको गिफ्ट दूंगा, और दुआएं करने लगा या अल्लाह उस कस्टमर को वापस भेज दीजिए जिससे मैंने धोखे से 900 रियाल ज्यादा ले लिए हैं। कहता है वो कस्टमर यहाँ आने को तैयार नहीं, खुद कस्टमर सुना रहा है, मैं वहां जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसने मुझे ज्यादा रेट दिए थे और मैं महसूस कर रहा था इसने मुझे महंगी चीज बेची है। एक दिन मैं परेशान हो गया कई महीने के बाद, और दाएं बाएं कहीं और वो चीज नहीं मिल रही थी, मैं मजबूर होकर उसी की दुकान पर गया। जब मैं दुकान में अंदर गया तो दुकानदार ने मुझे जो ही देखा उसने कहा अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैरान हो गया, मैं नजदीक जाकर पूछा ठीक है, कहने लगे मैं तो उस दिन से दुआ कर रहा था तुम वापस आ गए। क्यों? पहले तुमसे मुझसे चीज ली थी, उसका रेट है 195, मैंने गलती से 1095 बीच में नुकता लगाया था और 900 रियाल मैंने तुमसे ज्यादा दिए थे। मैं बेकरार था तुम्हारा 900 रियाल मेरे पास आ गया, मैं किसी तरह तुम तक पहुंचाऊं, मगर ये तभी होगा जब तुम आ जाओ, और तुम आज तक नहीं आए। पहले ये गिफ्ट ले लो क्योंकि मैंने उसी वक्त नियत कर ली थी, और ये चीज मैंने सदके के लिए रखी है, तुम किसी तरह से वापस आ जाओ। सदके की चीज सदके की देगा, गिफ्ट की चीज उसको दे दी, और साथ में कहा कि 900 रियाल तुम वापस दे दो, मुझे तो 195 रियाल। ये अंग्रेज वहां से बाहर निकल कर सोचने लगा ये क्या चीज थी, इसको किसने मजबूर किया ये सब करने के लिए। बस कहता है उससे जब पूछा गया इस्लाम कबूल क्यों किया, कहता है इस दुकानदार की दयानतदारी। मेरे भाई हमारा दफ्तर ऊपर से लेकर नीचे तक मुसलमान मुलाजिमों से भरा हुआ है, लेकिन इस्लाम हमने। हमारा बाजार नीचे से लेकर ऊपर तक मुसलमान ताजिरों से है, लेकिन इस्लामी तिजारत नहीं। हमारा स्कूल मुसलमान स्टाफ और मुसलमान स्टूडेंटों से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ इस्लाम नहीं है। वहाँ लड़कों लड़कियों के गलत ताल्लुकात हैं, वहाँ फैशन है, वहाँ बुराइयाँ हैं, वहाँ गंदी चीज़ें हैं। आज ही मुझे लड़का फ़ोन कर रहा है, और यही डोरा का लड़का है और वो वैली में है, कहने का साहब हम बस में जा रहे थे, वहाँ लड़का और लड़की गंदी बातें कर रहे थे। एक हमारी फीमेल टीचर ने उनसे कहा बेटा ये ठीक नहीं है जो तुम कर रहे हो। उसने कहा मैडम चुप बैठो, आप हम प्राइवेट मामला में आप दखल मत दो। ये मैडम साहब है जब कॉलेज पहुंची है, प्रिंसिपल साहब से कहा कि यार ये लड़का और लड़की बहुत गंदी हरकतें कर रहे थे, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा मैडम किसी के प्राइवेट मामला में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, करने दो जो कुछ कर रहे हैं। ये लड़का मुझसे पूछा है, ये हमारे कॉलेज का हाल है। तो हमारा कॉलेज जहाँ मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां हैं वो मुसलमान नहीं है, वहाँ ये बदकारी में डूब रहे हैं, ये फैशन में है, इनके ख्याल भी गंदे, इनकी आंखें भी गुनाह में हैं, और समझने को भी तैयार नहीं, समझाने को भी तैयार नहीं। बल्कि वहाँ का स्टाफ और वहाँ के पढ़ाने वाले वो सब न जाने किन इल्ला माशाअल्लाह के बचे हुए हैं। हमारे अस्पतालों में कितने डॉक्टरों का हाल, अस्पतालों के बहुत सारे पैरामेडिकल काम करने वाले लोग अस्पताल की दवाइयाँ बेचेंगे, जो गरीबों के लिए आए वो दवा बाजार में बेचेंगे। डॉक्टरों का बहुत सारे डॉक्टरों का मामला ये कि वो क्या गलत टेस्ट कराएंगे ताकि कंपनी वालों से और चाहे लेब वालों से किट ले रहे हो पैसा। बीमार आएगा उसको कहेगा ये टेस्ट भी करो, ये टेस्ट भी करो, ये और फला जगह करो, और उनके साथ सेटिंग पहले की गई है, मैं इतने पेशेंट भेजूंगा, आप मुझे इतना वहां से कमीशन भेजोगे। तो हमसे लोग पूछते रहते हैं, वो लेब वाले पूछ रहे हैं, कभी डॉक्टर पूछ रहे हैं, डॉक्टर ही मुझे ये सारा सुनाते हैं कि डॉक्टर की दुनिया में क्या। मेरे भाई ये सारा मुसलमानों का हाल है। इस पूरे का हल क्या है? इस पूरे का हल सिवाय दावत तबलीग की मेहनत को कुछ नहीं। अगर उम्मत दावत पर खड़ी हो जाए, ईमान पुख्ता होगा, अल्लाह का डर आएगा, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने के मिजाज बनेगा, ये दुकानदार होगा तो कस्टमर को धोखा नहीं देगा,
یہ دفتر میں ملازم ہوگا تو رشوت نہیں کھائے گا، یہ دفتر میں ملازم ہوگا تو ڈیوٹی سمجھے گا مجھے انسانوں کا کام کرنا ہے، تب تک یہ دفتر سے باہر نہیں آئے گا جب تک لوگوں کا کام نہیں کرے گا، یہ مہینوں تک فائلیں لٹکائے گا نہیں، جو ہمارے دفتروں کا مزاج ہے اوپر سے لے کر نیچے تک۔ یہ نوجوان ہوگا تو سمجھے گا میری جوانی امانت ہے، مجھے اس جوانی کو داغدار نہیں بننے دینا ہے۔ یہ شوہر ہوگا تو اپنی بیوی کا حقوق ادا کرے گا، وہ سمجھے گا میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے بیوی پر ظلم نہیں کرنا، میرا نبی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے اپنی بیوی کے۔ یہ ایمان والا ہوگا تو دوسرے لوگ دین سے دور ہوں گے تو غم ہوگا، یہ اپنا پیسہ دین پر خرچ کرے گا، دین کے کاموں پر خرچ کرے گا، یہ دین کا کام کرتے کرتے فخر محسوس کرے گا، دعوت کے ماحول میں ہوگا۔ میرے بھائی اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمارے دین کے بچنے کی شکل کیا کیا ہے؟ جواب کوئی شکل سمجھ میں نہیں آتی ہے سوائے دعوت و تبلیغ میں۔ کیوں؟ گھروں میں دین کا ماحول نہیں، دفتروں میں دین کا ماحول نہیں، کھیتوں میں دین کا ماحول نہیں، سکولوں میں دین کا ماحول نہیں، سکولوں کے سلیبس میں کہیں دین نہیں ہے، بازار میں کہیں دین کا ماحول نہیں ہے۔ اب یہ مسلمان اگر دیندار بنے تو کہتے بنے؟ یہ گھر میں جاتا ہے تو وہاں، اور اب تو تنہائی میں بھی انسان بیٹھے گا وہاں بھی موبائل ساتھ ہے، اور موبائل میں ساری گندی دنیا بھی ہے، اچھی دنیا بھی ہے، اور انسان دینی ذہن نہیں رکھتا ہے تو گندی دنیا میں پھنسا رہے گا۔ چٹکنے لگا کر آج کے لڑکے رات رات بھر کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا کیا سنتے ہیں۔ انسان کے خوف سے جرم چھوڑنے کو تیار ہے، اللہ کا خوف لے جاتا ہے۔ میرے بھائی اس پورے کا حل سے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، دعوت کی محنت کے نتیجے میں ایمان میں پختگی آئے گی، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا مزاج بنے گا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے کرتے اللہ کا استحضار آئے گا۔ ورنہ بندہ آج صبح مجھے کوئی کہہ رہا تھا عتیش ہوں، میں نے کہا خدا کی زمین پر رہ کر کے تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، اور خدا کی بنائی ہوئی چیزیں کھا کر کہتے ہو تم خدا نہیں ہے، اور اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے کہتے ہو تم خدا نہیں ہے۔ صبح میں نے اس کو کچواڑ میں بیٹھے کیا، اور وہ فون آ رہا تھا باہر سے، کہتا ہے میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور سکالر ہوں۔ میں نے کہا کیا سکالر؟ اور وہ آ گیا میرے ساتھ لڑکا ہے، کہتا جناب میرا فلاں آدمی میرا کلاس فیلو تھا، وہ کسی یونیورسٹی میں چلا گیا، واپس آ کر کہتا خدا ہے ہی نہیں ہے، اور پہلے نمازی تھا۔ اس ایسے ماحول میں جو ہمارے بچے باہر کے کسی سکول میں کالج جائیں گے، وہاں یا ایمان لٹ جائے گا اور یہاں کردار برباد ہوگا، یا زنا کاریوں شراب خوری میں پھنسیں گے، یا شراب یا منشیات میں ہیں، یا غلط تعلقات میں ہوں، اور یہ جو حرام فرینڈشپ کا سسٹم شروع ہوا ہے اس میں پھنس کر تباہ ہو جائیں گے۔ والدین سمجھتے ہیں ہمارے بیٹے وہاں ڈگریاں کر رہے ہیں اور وہ جانے کی گندگی میں ڈوبے ہوئے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جب مسلمان دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور دین کے ساتھ بے وفائی برتتے ہیں تو اللہ کچھ دن تک انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شامل فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ چنانچہ فیصلے کی تاریخ پیچھے گزر گئی ہے اور بڑی بھیانک تاریخ ہے، عام طور پر لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، عام طور لوگوں کو معلوم بھی نہیں وہ بھیانک تاریخ کیا تھی۔ یہاں چائنا کے اس طرف ایک علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں منگولیا سے قوم اٹھی، اس قوم کا سربراہ تھا 12-14 سال کا لڑکا، اس کا نام تھا تموجا۔ یہ جو اٹھا ہے اور اپنے ساتھ فوج اٹھائی اس نے، تو پہلے ساری چائنا کو تہس نہس کر دیا، سارے چائنا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کی طرف مڑے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف مڑے تو سارا افغانستان، سارا ایران، سارا ازبکستان، بخارا اور سمرقند، تمام انسانوں کو قتل عام کر دیا، 80 لاکھ انسان مار دیا۔ قوم کو کہتے ہیں تاتاری قوم، اور وہ جو تموجن تھا وہی تھا چنگیز خان۔ پھر چنگیز خان کا بیٹا آیا گفدائی خان، پھر اغدائی خان، پھر چغدائی خان، پھر ہلاکو خان، اور ہلاکو خان جب بغداد پر اس نے حملہ کیا ہے تو 14 لاکھ مسلمان بغداد میں شہید کر دیا۔ سال ہر سال تک وہ ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کے ذریعے سے قوموں کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے دوسرا نظام چلا ہے، یہ تمام کے تمام تاتاری مسلمان ہو گئے۔ تو ایک میں تاتاری ایسا نہیں بچا کہ جو پہلے ظالم تھا وہ مسلمان نہ ہوا، سارے مسلمان بن گئے، اور پھر انہیں کی قومیں آگے چلی ہیں، بابر اور اورنگزیب اور عالمگیر سب وہی نسل، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کابل صنم خان۔ میرے بھائی اگر امت مسلمہ دین پر کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ شاہوں کا اعلان ہے، اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم، اے ایمان والو اگر تم میرے دین پر چلنا نہیں چاہتے ہو میں نئی قوم لاؤں گا، تم کو ہٹا دوں گا، وہ تم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں گے۔ چاہتے ہوتا ہے نیا مسلمان ایک ایک چیز پر عمل کرتا ہے،
ایک ایک چیز کو شوق کے ساتھ سیکھتا ہے. میں نے اسی کتاب میں پڑھا, کہنے لگے اس نے لکھا, اس نے مصنف برطانیہ کا ہے, وہ لکھتا ہے کہنے لگے جی کسی یورپین ملک میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا, مسلمان ہو کر کے اب وہ ہمارے ساتھ نماز کے لیے آنے لگا. میں نے ایک دن اس سے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے یا کوئی پریشانی ہے, آپ اذان پڑھو یہاں کھڑے ہو کر. اس نے کہا میں مسجد میں نہیں, میں باہر اذان پڑھوں گا. میں نے اسے کہا باہر اذان پڑھنا بین ہے, ہم بڑی مشکل سے یہاں امریکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, اذان اندر پڑھ رہے ہیں, آپ باہر نہیں. اس نے کہا تمہارا ایمان کمزور ہے, اس لیے اذان اندر پڑھتے ہو, میں باہر پڑھوں. کہتا میں نے محنتیں کی, میرے بھائی صاحب باہر اذان نہیں پڑھنا یہ ٹھیک نہیں رہے گا. بڑی محنتوں کے ساتھ میں نے اذان پڑھائی. کہتا میں ایک دن وہ کہیں سفر میں گیا ہوا تھا, میں انتظار کرتا رہا, جب یہ سفر سے واپس آ گیا تو میں اس کے گھر چلا گیا اور بیوی سے پوچھا وہ کہاں ہے. وہ آیا تو ہے مگر گھر نہیں آیا, پتہ نہیں کہاں ہے. کہا موبائل اس کا, کہے گا موبائل سوئچ آف آ رہا. کہتا میں نکلا ڈھونڈنے کے لیے تو مسجد گیا, تو میں نے دیکھا وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. تو میں نے پوچھا آپ سفر سے کب آئے, کہنے کا ابھی آیا. میں نے پوچھا گھر کیوں نہیں گئے, کہنے لگے میں نے پڑھا ہے ہمارے نبی جب سفر سے واپس آتے تھے تو مسجد میں پہلے نماز پڑھتے تھے, اس لیے نماز پڑھنے کے لیے. دیکھنے والا کہتا ہے میں پیدائشی مسلمان ہوں, میں نے زندگی میں کبھی اس پر عمل نہیں کیا. کہ نیچے لکھا ہمارے تو علماء بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ جب سفر سے واپس آتے ہیں کوئی مسجد میں نہیں جاتے. اور اس شخص نے جو چند مہینے پہلے مسلمان بنا, اس نے کہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی جب سفر سے واپس آتے تھے پہلے مسجد میں جاتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھ کر, اور پھر اس نے کہا مگر اس کی نماز آدھے گھنٹے کی نماز ہوتی ہے, یہ سوئچ آف کرتا ہے اور اس کے بعد پھر پڑھتا ہے اور ایک ایک آیت کو 3-3 4 مرتبہ پڑھتا ہے, پھر اللہ کو سناتا ہے آپ سنیں میری آیت میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا نہیں, پھر دوبارہ سناتا ہے, ایک ایک آیت 5-5 مرتبہ 10-10 مرتبہ پڑھتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں یہ کون سی نماز ہے, کہتے ہیں تمہاری نماز, تم کو مبارک میری نماز دی گئی. اللہ فرماتے ہیں نئی قوم کو لاؤں گا جن کو مجھ سے محبت ہوگی. میرے بھائی دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے, جس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کو اللہ نے ہدایت سے نوازا اور ان کی زندگی مثالی زندگی بن گئی. وہ پہلے گندگیوں میں تھے, ہم لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں عجیب عجیب منظر سامنے آتے ہیں. ملازم ریٹائر ہو گیا, ریٹائر ہونے کے بعد تبلیغ میں نکلا, 40 دن کے بعد آئے گا, اب سب سے پہلا سوال کرے گا جناب ملازمت کے دوران میں نے رشوت کھائی ہے, اس کا حل بتائیے اب کیا کروں. نوجوان طالب علم ہوگا, یہ تو تبلیغ میں جائے گا, ہم انتظار میں رہتے ہیں یہ جو ہی واپس آئے گا وہ سنائے گا میرے غلط تعلقات تھے, میں نے گھر میں چوری کی ہے, میں نے کالج میں گڑبڑ کی ہے, اب مجھے حل بتائیے اب کیا کروں گا. دعوت و تبلیغ کی محنت انسان کو انسان نہیں ایمان والے کو پختہ ایمان والا بنا. اور اگر کوئی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے نکل کر کے دیکھو, اور جب نکل کر کے دیکھیں گے 24 گھنٹے 3 دن 10 دن لگا کر واپس آ کر کے اپنی مسجد میں بیٹھ کر پہلے سوچیں میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں. میرے بھائی ہوتا یہ ہے جو ہی تبلیغ میں آدمی نکلتا ہے 24 گھنٹے کے بعد انسان اپنے پاس کو دیکھنے لگتا ہے کہ میں نے اب تک کیا کیا کیا, اور عام حالات میں اپنا پاس کبھی نظر نہیں آئے گا. میں نے کب کیا کیا, کس کے ساتھ میرے سمبند کیا کیا رہے, ان کے ساتھ تعلقات کیا, میں نے اپنے ہاتھ کے گناہ کہاں کہاں کیے, میں نے اپنی آنکھوں کے گناہ, وہ تو یاد بھی نہیں آتے, لیکن جو ہی تبلیغ میں نکلتا ہے فوراً اس کا سارا منظر سامنے آ جاتا ہے اور انسان دیکھنے لگتا ہے, پھر سوچتا ہے میں نے یہ گناہ بھی کیا, میں نے یہ گناہ کیا, میں نے فلاں جگہ گناہ کیا. میرے پاس ایک دفعہ لڑکا ہے, اس نے جہاں ایک نقشہ بنایا تھا گول کوئی دائرہ بنایا تھا, یہ کیا ہے, کہنے لگے جناب یہ دل ہے. میں نے کہا اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, کہنے لگے اس میں تیر لگانا ہوتا ہے. میں نے کہا ادھر سے کیا ہے, کہنے لگے دوسرا دل ہے. میں نے کہا یہ کس کے ہیں, کہتا ہے یہ ایک صاحبہ کے دل ہیں, یہ دوسرے کسی فیمیل کے دل ہیں. میں نے کہا اب مجھے کیا کرنا ہے, کہنے لگا یہ بتائیے کہ یہ جو لگا ہوا ہے نماز میری ادا ہوگی یا نہیں, اور ادھر سے یہ لگا ہوا نماز میری ادا. میں نے کہا تم آئے کیسے پوچھنے کے لیے, کہنے لگے جو میں تبلیغ میں گیا تھا وہی مجھے خیال آیا, ایک جرم میں نے یہ کیا, ایک جرم یہ کیا, اس کے ساتھ بھی میرے تعلقات ہیں, نام اس کا بیچ میں لکھا ہوا, دوسرے کے ساتھ تعلقات اس کا نام بیچ میں لکھا ہوا ہے. کہنے لگا سرجری کروں گا تو یہ کھان اٹھانی پڑے گی, آپ مجھے شارٹ میں بتاؤ میری نماز ادا ہو رہی ہے یا نہیں. میں تبلیغ میں تھا, امیر صاحب نے کہا جاؤ مفتی صاحب سے پوچھو تمہاری نماز صحیح ہے یا نہیں. میں نے کہا اچھا جب تم بنا رہے تھے, کہنے لگا اس وقت میں جاہلوں سے بدتر تھا, گناہ کی زندگی ڈوب. تو میں نے کہا کیا کیا, کہنے لگا کوئی گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا. پھر بھی کہنے لگا بس صرف پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے تو نہیں جھکائی, باقی سارے گناہ کیے. میں نے کہا ڈرنکنگ, کہنے لگا وہ بھی کی, اسموکنگ, کہنے لگا وہ بھی کی. اس میں کیا کیا کرنے لگا, چرس بھی ڈالتا اور کیا کیا کرتا تھا کہ راتوں میں جانے. میرے بھائی جب تبلیغ میں آ گیا تو نورانی بن گئی اور مثالی زندگی بن گئی, اور اس کے بعد پھر اپنی کمیونٹی کے
30-40 لڑکوں کو اس گندے کاموں سے نکال کر کے اس ڈنڈی پر کھڑا. مثالیں عجیب عجیب سامنے آتی ہیں. انسان ایک سٹیج پر ہوتا ہے دوسروں کو بگاڑنے والا, اور جب وہ سدھارتا ہے تو دوسروں کو بنتا ہے سدھارنے. میرے بھائی ارادہ کریں, انشاءاللہ ہم تبلیغ کے ساتھ جڑیں گے. اور یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, اگر تم میں سے جو جوان جو چاہے سکولوں میں پڑھ رہے ہوں, کالجوں میں یا اکیڈمیوں میں, یا جاب کر رہے ہوں یا کال سینٹروں میں ہوں, یا باہر کے کسی سکول کالج میں ہوں, اچھی طرح سے سنو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان بچے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کردار بچے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سماج کے سوسائٹی کے گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے کہ تبلیغ. اور کوئی شکل تمہیں بچا نہیں پائے. تم چاہو گے ویب سائٹوں سے بچنا, ہرگز نہیں. تم چاہو گے لٹریچر پڑھ کر کے اپنے آپ کو بچا لو, نہیں بچا پاؤ. تم چاہو, کوئی شکل ہی اور کوئی نہیں ہے جب تک اندر سے انرجی پیدا نہ ہو جائے. اور انرجی پیدا ہونے کو ہم کہتے ہیں ایمان. جب ایمان اندر سے ابھر جائے گا اس کے بعد تم کو وہ بچا لے گا, ورنہ سوسائٹی کے گندے ماحول میں تنکے کی طرح رہ جاؤ. اور گھر سے نکلے تھے پاک دامن بن کر, اور وہاں سے واپس آؤ گے تو تمہارا دامن آلودہ ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے تمہارا